ایک ہی چرچا جگہ جگہ، پراپرٹی ٹیکس کتنا ہوگا اور اس حوالے سے آپ کو کیا سمجھنا ہوگا وہ ذرا سنیے گا۔ پراپرٹی ٹیکس ایک شخص کی پراپرٹی پر، کوئی لیگل اینٹیٹی ہو اس کی پراپرٹی پر یا کارپوریشن کی پراپرٹی، اس پر لگایا جاتا ہے، جسے کیلکولیٹ کرتی ہے لوکل گورنمنٹ، جو ڈیفر کرتی ہے، اور انفرادی طور ہو یا اجتماعی طور اسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ریزیڈینشل پراپرٹی جس میں آپ رہتے ہیں یعنی مکان، دوسری ہے کمرشل پراپرٹی جو آپ کے کماؤ کا ذریعہ ہے۔ کچھ دن قبل حکومت کی جانب سے یہ خبر آئی کہ اب جموں کشمیر کے لوگوں کو پراپرٹی ٹیکس دینا ہوگا۔ سیکشن 71 جموں کشمیر میونسپل ایکٹ 2000 کا حوالہ دیا گیا، چونکہ جب دھارا 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد اکتوبر 2020 میں منسٹری آف ہوم افیئرز نے جموں کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کو یہ حقوق دیے کہ وہ پراپرٹی ٹیکس کو نافذ کریں۔ جموں کشمیر میونسپل کارپوریشن ایکٹ 2000 کی ترمیم کے بعد جموں کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر 2020 کے تحت ایڈمنسٹریشن نے کہا 1 اپریل 2023 سے لاگو ہوگا۔ تو سوال سامنے آیا کہ پراپرٹی ٹیکس کتنا بھرنا ہوگا؟ تو سننے کو ملا کہ ٹی اے وی کو کیلکولیٹ کریں، جتنا کیلکولیٹ کر کے رزلٹ آتا ہے اسی حساب سے ریزیڈینشل کا 5% سالانہ اور کمرشل کا 6% سالانہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اب ٹی اے وی کو کیلکولیٹ کرنا ایک عام ذہن کے بس کی بات نہیں، وہ تو میتھمیٹیکل فارمولا کم اور کیمسٹری کی فارمولا زیادہ لگتی ہے۔ اس میں کچھ پیرامیٹرز پر ٹی اے وی کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، جیسے کنسٹرکشن ٹائپ فیکٹر CTF، یوزیج ٹائپ فیکٹر UTF، ایریا فیکٹر، میونسپیلٹی ٹائپ فیکٹر، سب سے امپورٹنٹ لینڈ ویلیو فیکٹر۔ خیر، یہ سب باتیں سن کے سب حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اور تبھی افواہوں کا بازار بھی گرم ہوا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ لاکھوں بھرنے ہیں، کئی ہزار روپے ماہانہ بھرنے ہیں۔ تو اس تعلق سے کل اب ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری نے وضاحتاً کہا، ہمارے یہاں جموں اور سری نگر کی کارپوریشنز کے علاوہ 78 اربن لوکل باڈیز ہیں اور ملک بھر میں کئی اربن لوکل باڈیز ہیں جو پراپرٹی ٹیکس ادا کرتی ہے۔ پھر جموں کشمیر میں جو اب یہ ٹیکس لگایا گیا ہے تمام ایسی باڈیز سے بالکل کم ہے۔ اور ان کا کہنا تھا 1000 اسکوائر فیٹ کا ریزیڈینشل ایریا جن کا ہو انہیں ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرنی ہوگی، یعنی جس کا بھی 1000 اسکوائر فیٹ پر ریزیڈینشل ایریا بنا ہے، مکان بنا ہے، انہیں کوئی پراپرٹی ٹیکس نہیں بھرنا ہے۔ اب کس کو کتنا ادا کرنا ہے وہ بھی ذرا سنیے گا۔ اسے 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے: کمیٹی، کاؤنسل، کارپوریشن۔ جو ریزیڈینشل ایریاز کمیٹی کے حدود میں آتے ہیں اور جن کا ریزیڈینشل ایریا 1500 اسکوائر فیٹ ہے، انہیں سالانہ 50 سے 300 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ 50 ان لوگوں کو جو ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں بہت کم فیسلٹیز ہے، اور ظاہر ہے لینڈ ویلیو بھی دیکھا جائے گا، اور ساتھ ہی 300 روپے سالانہ ان کے لیے جو پاش ایریاز میں رہتے ہیں جہاں تمام تر فیسلٹیز موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان ریزیڈینشل ایریاز کی اور جو کاؤنسل کے حدود میں آتے ہیں۔ 1500 اسکوائر فیٹ ریزیڈینشل ایریا وہاں جس کا بھی ہو، انہیں سالانہ 75 سے 600 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اسی کاؤنسل میں 2000 اسکوائر فیٹ ریزیڈینشل ایریا کے لیے جو ٹیکس مقرر کیا گیا ہے 150 سے لے کر 1200 تک رکھا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جموں اور سری نگر کے کارپوریشنز کی اور، یعنی جو کارپوریشنز کے حدود میں آتے ہیں۔ یہاں 1500 اسکوائر فیٹ ریزیڈینشل ایریا کے لیے سالانہ 100 روپے سے 1150 ادا کرنے ہوں گے۔ 2000 اسکوائر فیٹ ریزیڈینشل ایریا کے لیے 225 سے لے کر 2500 ادا کرنے ہوں گے۔ واضح رہے، اس میں کئی پیرامیٹرز کو سیٹ کیا گیا ہے اور اکارڈنگلی ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ اس میں LIG یعنی لوور انکم گروپ طبقہ جات کا بہت خیال رکھا گیا ہے، MIG یعنی مڈل انکم گروپ کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اب کمرشل پراپرٹی کے حوالے سے بات کریں گے۔ کمیٹی کے حدود میں جو کمرشل ایریاز آتے ہیں، 100 اسکوائر فیٹ کی دکانیں، ان کو سالانہ 20 سے 100 روپے ٹیکس ادا کرنا ہے۔ 200 اسکوائر فیٹ کی جس کے پاس دکان ہو، کمیٹی کے حدود میں آتے ہیں وہ دکانیں، تو انہیں سالانہ 75 سے 300 روپے ادا کرنے ہیں۔
اب کاؤنسل کے حدود میں جو کمرشل ایریاز ہیں یعنی جو دکانیں موجود ہیں ان کی بات کریں گے تو 100 اسکوائر فیٹ ایریا کے لیے سالانہ 30 سے 200 روپے، اسی طرح سے 200 اسکوائر فیٹ کے لیے 100 سے 600 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ کارپوریشن کے حدود میں آنے والے کمرشل ایریاز میں 100 اسکوائر فیٹ کے لیے 50 سے 600 روپے، اسی طرح سے 200 اسکوائر فیٹ کے لیے 150 سے 1800 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ واضح رہے یہاں بھی ایریا ویلیو یا لینڈ ویلیو کے حساب سے ہی ٹیکس لگایا جائے گا، کئی پیرامیٹرز کو مد نظر رکھا جائے گا، اور بولا گیا ہے کہ جو ایڈوانس میں یہ ٹیکس پے کرے گا انہیں 10% کی چھوٹ ملے گی، اور یہ ٹیکس انسان 2 انسٹالمنٹس میں بھر سکتا ہے سال میں۔ اب ظاہر ہے یہ سوال تو ابھرے گا ہی کہ ضرورت کیا آن پڑی پراپرٹی ٹیکس کی، تو اس پر پرنسپل سیکرٹری کا یہ کہنا تھا کہ ریونیو گیپ اربن لوکل باڈیز میں جو فیسلٹیز اویل کرتے ہیں، جو فیسلٹیز ہم انہیں فراہم کرتے ہیں وہ کافی زیادہ ہے، یعنی ریونیو گیپ یہاں زیادہ ہے منسپیلٹیز کے حدود میں آنے والے ایریاز میں، تو وہ گیپ کو فل کرنے کے لیے بہتر فیسلٹیز مزید دینے کے لیے یہ ٹیکس کی ادائیگی لازمی ہے۔ اس پر لوگوں کی جانب سے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے رد عمل سامنے آیا۔ جموں کے میئر رجندر شرما نے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جموں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے نہیں لگایا گیا ہے پراپرٹی ٹیکس، بلکہ یہ ایڈمنسٹریٹو کاؤنسل کی جانب سے فیصلہ لیا گیا ہے۔ اسی طرح کا رد عمل یہاں کے SMC کی جانب سے بھی آیا۔ سری نگر کے میئر نے کہا کہ اس فیصلے کو منتخب ULB نے منظور نہیں کیا تھا، اور اس طرح SMC منمانی اقدام کا مقابلہ کرنے کے لیے طریقے تلاش کرے گی۔ PDP صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا کہ پراپرٹی ٹیکس کا نفاذ جموں و کشمیر میں تباہی پھیلانے کے BJP کے روزانہ کے عمل میں صرف ایک قدم ہے۔ جیسے اینٹی انکروچمنٹ کیمپین یا گھر توڑے گئے، اب ہمیں انہی پراپرٹی پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ وہی غلام نبی آزاد نے اس معاملے پر کہا کہ کئی مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کے بعد ہر اعتبار سے ہم پیچھے ہی ہیں، ہمارا ریونیو 0 ہے، اور ایسے میں یہ پراپرٹی ٹیکس امپوز کرنا کمر توڑنے کے برابر ہے۔ جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے چیف وقار رسولوانی نے کہا کہ ہم اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں، اور BJP پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ کیا یہ نیا کشمیر ہے؟ اس معاملے پر NC بے بس نظر آئی۔ فاروق عبداللہ نے کل بیان دیا اور یہ بیان دیا کہ حکم کے بعد حکم جاری کر رہے ہیں، اس کا اب ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، غلام قوم کیا کر سکتی ہے، ہم خاموش تماشائی ہے۔ وہی عمر عبداللہ نے اس معاملے پر پہلے ہی ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ کیوں یہ ٹیکس ادا کریں جب ڈیسیجن میکنگ میں ہمارا ہاتھ ہی نہیں، ہم اس سب پر خاموش تماشائی بنا کر بٹھائے گئے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جب ہم زمین خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس زمین کا ریکارڈ ہو، خریداری کا یا فروخت کا، تاکہ آگے جا کے قانون بھی یہ تسلیم کر لیں کہ خرید و فروخت جینوئن ٹرانزیکشن سے ہوئی ہے۔ ایک ٹیکس بھرنا پڑتا ہے جسے ہم سٹیمپ ڈیوٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ پہلے ہمارے یہاں یہ معاملہ رہتا تھا کہ کاغذات بنائے جاتے تھے، عدالت میں وکیل کا اس میں میجر پارٹ رہتا تھا، پھر تصدیق کے لیے جج صاحبان کے سامنے رکھتے تھے، ڈیوٹی ہم وہی ادا بھی کرتے تھے۔ جموں کشمیر سرکار کو تو وقت لگا، بٹ باقی علاقوں میں باقاعدہ ایک رجسٹریشن پروسیس کے تحت یہ سارا عمل ہوتا ہے۔ ہم پہلے اکثر خود ہی ویلیو طے کیا کرتے تھے، یعنی زمین کے ریٹس وغیرہ، اسی حساب سے کاغذات بنایا کرتے تھے، قیمت بھی طے کیا کرتے تھے۔ پھر جب سٹیمپ ڈیوٹی کو بھرنے کی باری آ جاتی تھی تو وہاں ریٹس کم لکھ کے زیادہ سٹیمپ ڈیوٹی ادا کرنے سے کسی حد تک بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ انڈر ویلیو کاغذات جو بنائے جاتے تھے، حکومت نے سوچا کہ کیسے اس سے بچا جا سکے،
تو مختلف اضلاع کے افسران کو یہ کام ذمہ دیا گیا کہ وہ زمین کی قیمت کو، اس کی ویلیو کو طے کریں۔ تو جو لینڈ ویلیو طے کی جائے گی اسی حساب سے کم از کم سرکاری ویلیو کے مطابق اس مخصوص زمین کی سٹیمپ ڈیوٹی بھی ادا کرنی ہوگی جب خرید و فروخت کا معاملہ رہتا ہے۔ یہ ویلیو ہر 3 سال بعد نکالا جاتا ہے اور 3 سالوں کے لیے برقرار رہتا ہے۔ یہ سٹیمپ ڈیوٹی مرد اگر زمین خریدتا ہے تو 7% ادا کرنا پڑتا ہے، خاتون خریدے تو اسے صرف 3% ہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے حصے داری ہو لیکن عورت کے نام پر زمین درج ہو تو 5% ادا کرنے ہوں گے، مرد اور عورت دونوں کے حصے ہو لیکن مرد کے نام پر درج ہو تو برابر 7% اسے یہ سٹیمپ ڈیوٹی ادا کرنا ہے۔ بیسیکلی خاتون کو بااختیار بنانے کے لیے اس تعلق سے ایسا پروویژن رکھا گیا ہے۔ کل ملا کر سال 2021-2022 کی بات کریں تو حکومت نے جموں کشمیر میں 425 کروڑ روپے بطور سٹیمپ ڈیوٹی کلیکٹ کیے ہیں۔ اس سے پہلے سال 2020-21 کے درمیان 272.22 کروڑ روپے کی سٹیمپ ڈیوٹی کلیکٹ کی ہے حکومت نے۔ کل ملا کر 56.12% کا اضافہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو پراپرٹی ٹیکس کو کیلکولیٹ کرنے میں اس ویلیو کا بہت بڑا رول ہوگا کہ کس علاقے میں زمین کی کیا ویلیو ہے۔ ابھی سری نگر میں دیکھا جائے تو کہیں زمین ہی نہیں جہاں موجود ہے، ان کی قیمت اس قدر آسمان کو چھو رہی ہے کہ انسان پوری عمر بھی اگر دے کمانے کے لیے تو مکان بنانے کے لیے ظاہر ہے اسے سب سے پہلے زمین تو خریدنی پڑے گی، لیکن زمین اتنی مہنگی ہے کہ وہ خرید نہیں پائے گا۔ سرکاری طور پر جو مارکیٹ ویلیو ہے سری نگر میں اربن پلاٹ کی، تو لال چوک کی اگر بالخصوص بات کریں، یہاں ریزیڈینشل پراپرٹی اگر کسی کی ہے 1 کنال کے حساب سے اور وہ بھی روڈ کے اندرونی سائڈ سے، وہ 1,06,00,000 اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر فرنٹ سائڈ پہ ہے تو 1,58,00,000 قیمت ہے ریزیڈینشل ایریا کی۔ اسی طرح سے چونکہ یہ سارا علاقہ کمرشل ہی ہے، مینلی کمرشل ہب مانا جاتا ہے، تو پر کنال کے حساب سے یہاں قیمت فرنٹ سائڈ 2,32,00,000 روپے ہیں۔ اب لال چوک میں زمین ہی نہیں ہے تو کوئی کیا خریدے؟ یہ بس ہم آپ کو ایک ایگزامپل دے رہے تھے، اور ساتھ ہی جو سرکار کی جانب سے لسٹ سامنے آیا تھا لینڈ ویلیو کے حساب سے، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، اس کا ایک چھوٹا سا سکیچ ہم آپ تک پہنچا رہے تھے۔ سری نگر میں ریٹس اسی طرح سے مختلف سپاٹس پر لاکھوں میں ہے، میکسیمم علاقوں میں کروڑوں میں قیمت ہے زمین کی۔ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس بھرنا ہے، زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ وہی سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے زمین خریدے، اس کے بعد اس کا سٹیمپ ڈیوٹی ادا کرنا ہے، مکان بنانے کے لیے کنسٹرکشن کے سامان کا ٹیکس ادا کرنا ہے، پھر پانی بجلی وہ تو لازمی ہے ہی، اس کا بھی ٹیکس ادا کرنا ہے، اور اب پراپرٹی ٹیکس کم ہی صحیح لیکن ادا تو کرنا ہے نا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آمدنی 54 خرچہ روپیہ۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔